محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سٹار سیٹ نے کہا، اس جگہ کو ہماری انٹیلیجنس بڑی گرمجوشی سے تلاش کر رہی ہے۔ مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس پروجیکٹ کے خفیہ مقام کا سراغ مل جائے گا۔ سٹار سیٹ نے اس اہم موضوع پر اپنی بات ختم کی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران نے پوچھا، وہ سائنسدان جو اس خفیہ پروجیکٹ میں کام کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ بھارت کے کس صوبے کا رہنے والا ہے؟ سٹار سیٹ بولا، ابھی مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب مجھے اس بارے میں مزید بریف کیا گیا، یعنی ایک ہفتے کے بعد، تو اس کا نام وغیرہ سب بتا دیا جائے گا۔ کمانڈر جبران نے کہا، اگر خفیہ نیوکلیئر فارمولے کا علم صرف اس سائنسدان اور اس کے اسسٹنٹ بنگالی سائنسدان عورت کو ہی ہے اور یہ پروجیکٹ اس قدر اہمیت کا حامل ہے، تو اس کی سیکیورٹی کا بھی بے حد بندوبست کیا گیا ہوگا۔ سٹار سیٹ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ نکوبار جزیرے کے نیوکلیئر پروجیکٹ کی تباہی کے بعد اس سائنسی ورکشاپ کی سیکیورٹی بے حد سخت کر دی گئی ہوگی، لیکن یہ سیکیورٹی کس قسم کی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیا وہاں بھارت کی کوئی کمانڈو بٹالین تعینات ہے؟ اس بارے میں بھی مجھے ابھی کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن بہرحال تم لوگوں کو مشن کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت اہم مشن ہے۔ اور اس مشن میں نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ خفیہ سائنسی ورکشاپ تباہ کرنی ہے، بلکہ دونوں سائنسدانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا، تاکہ ان کا ایجاد کیا ہوا ہلاکت خیز فارمولہ ان کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے۔ کمانڈر عمران بولا، اس مشن کے لیے آپ ہمیں ہر وقت تیار ہی سمجھیں۔ سٹار سیٹ کہنے لگا، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ باقی تمام ضروری معلومات آپ کو انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر مل جائیں گی۔ میری اطلاع کے مطابق ہمارے اعلیٰ سطح کے سراغ رساں اس سلسلے میں بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد سٹار سیٹ اگلے روز آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے بوڑھے ملازم سے کہہ کر چائے بنوائی اور دونوں کمانڈو دوست اس نئے مشن کے نشیب و فراز پر باتیں کرنے لگے۔ کمانڈر جبران کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ اتنے حساس پروجیکٹ کی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہوگی، اور اگر یہ پروجیکٹ بھارت کے اندر ہی کسی جگہ پر ہے تو مجھے یقین ہے کہ کچھ نہیں تو بھارت کی کمانڈو فورس کی ایک بٹالین ضرور تعینات ہوگی۔ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، انڈین کمانڈو فورس سے نمٹنا ہم جانتے ہیں، بلکہ یہی ہمارا کام رہا ہے، لیکن اگر انہوں نے خفیہ پروجیکٹ کے ارد گرد زمین 2 سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی ہیں، کیونکہ رات کے وقت تو ہمیں ان کا بالکل ہی پتہ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس کے سدے باب کے لیے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زمین 2 سرنگیں کہاں کہاں زمین کے اندر بچھائی گئی ہیں، اور یا پھر سرنگوں سے پاک کون سا راستہ پروجیکٹ تک جاتا ہے۔ کمانڈر جبران کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ وہاں ان لوگوں نے بارودی سرنگیں نہیں بچھائی ہوں گی، یہ ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرف دشمن کی کسی کمپنی نے تو ایڈوانس کرنا نہیں کہ انہیں تباہ کرنے کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی جائیں۔ انہیں اگر ڈر ہے تو صرف دوسرے ملک کے جاسوس کمانڈوز کا ہے، اور ان کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوگا، خاردار باڑ لگائی ہوگی، مشین گنوں کے پوشیدہ مورچے بنائے ہوئے ہوں گے، درختوں اور ارد گرد کے ٹیلوں ٹیبوں پر مچانوں کے واچ ٹاور تعمیر کیے گئے ہوں گے، سفید کپڑوں میں اپنے جاسوسوں کو چھوڑ رکھا ہوگا جو ٹارگٹ کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہوں گے۔ ہاں، ایسا انتظام تو ضرور کیا گیا ہوگا۔ کمانڈر عمران نے گہرا سانس لے کر کہا، بہرحال اس ہفتے سب معلوم ہو جائے گا۔ سٹار سیٹ کا اعلیٰ خفیہ حلقوں سے برابر رابطہ ہے۔ وہ ہر روز رات کو عمران اور کمانڈر جبران سے ملاقات کرنے ریسٹ ہاؤس میں آتا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاتا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، پھر ہفتے کے اوپر مزید 2 دن گزر گئے۔ عمران نے سٹار سیٹ سے کہا، سٹار صاحب، کہیں اوپر کے حلقوں کی انٹیلیجنس دشمن کے خفیہ پروجیکٹ کا سراغ لگانے میں ناکام نہ ہو گئی ہو؟ اس نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ کہا، تم ہماری انٹیلیجنس کی حیرت انگیز کارکردگی سے واقف نہیں ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظریں بادلوں کے اوپر اور زمین اور سمندر کی گہرائیوں کے نیچے کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ فکر نہ کرو، 1-2 دن میں سب معلوم ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جس وقت یہ لوگ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اس وقت رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ سٹار سیٹ کمانڈر عمران وغیرہ سے 10:15 بجے رخصت ہو کر چلا گیا۔ ٹھیک رات کے 12:15 بجے سٹار سیٹ کو خفیہ ذرائع کا مطلوبہ سگنل موصول ہوا کہ ہمارا آدمی خفیہ ورکشاپ کے بارے میں مکمل تفصیلات لے کر تمہارے پاس کل رات کے 10 بجے پہنچ جائے گا۔ سٹار سیٹ نے اسی وقت ریسٹ ہاؤس میں کمانڈر عمران کو فون کیا۔ گھنٹی بجتی رہی، پھر عمران نے ریسیور اٹھایا اور نیند بھری آواز میں ہیلو کیا تو سٹار سیٹ نے کہا، میں کل رات 10:15 بجے تمہارے پاس مطلوبہ معلومات لے کر موجود ہوں گا، یہیں رہنا۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ سٹار سیٹ کی یہ ہدایات تھیں کہ ریسٹ ہاؤس کے فون پر ہمیشہ مختصر اور خفیہ زبان میں بات کی جائے، کبھی بات کو کھول کر بیان نہ کیا جائے۔ اس وقت کمانڈر جبران سو رہا تھا۔ عمران نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ٹیبل لیمپ بجھا کر خود بھی سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے پر اس نے جبران سے کہا، رات سٹار صاحب کا فون آیا تھا،
मगर वो तो रात 10 बजे तक हमारे पास ही बैठे थे। हाँ, इमरान ने कहा। वो 10:15 बजे चले गए थे। मुझे उनका फ़ोन रात 12:30 बजे के करीब आया था। और फिर इमरान और स्टार सेठ के दरमियान जो बात हुई थी वो उसने कमांडर जबरान को बता दी। जबरान बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है, वरना हम एक अजीब सस्पेंस में फंसे हुए थे। इमरान ने चाय बनाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि खुफिया टारगेट के बारे में हमारी इंटेलिजेंस ने पूरी मालूमात हासिल की होंगी। ऐसा ही होना चाहिए, जबरान ने कहा, और अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो बाकी का सुराग हम खुद लगा लेंगे। इमरान बोला, बहरहाल आज रात को पता चल जाएगा। रात के ठीक 10:15 बजे स्टार सेठ की गाड़ी रेस्ट हाउस के गेट में दाखिल हुई। इमरान और कमांडर जबरान ड्राइंग रूम की खिड़की के पास बैठे उनका इंतजार ही कर रहे थे। स्टार साहिब के साथ गाड़ी में से एक अजनबी भी उतरा जिसने नस्वारी रंग का ढीला डाला ठंडा सूट पहना हुआ था। 40-45 साल की उम्र होगी। दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। स्टार साहिब ने अजनबी आदमी का कमांडर इमरान और जबरान से तारुफ कराया। हम इस आदमी का नाम आपको नहीं बताएंगे, आप इन्हें मलिक साहिब कह सकते हैं। मलिक साहिब ने इमरान और जबरान का बारी बारी गहरी नजरों से एक मुख्तसर सा जायजा लिया और सोफे पर बैठ गए। स्टार साहिब उसके साथ बैठे थे। उनके बिल्कुल सामने इमरान और जबरान सोफे पर बैठे थे। दरमियान में छोटी सी तपाई थी जिस पर एश ट्रे रखी हुई थी। इमरान ने पहले ही तीनों खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए थे। ड्राइंग रूम में सिर्फ छत का बल्ब रोशन था, बाकी तमाम बल्ब बुझे हुए थे। सेठ ने किचन में फोन करके बूढ़े मुलाजिम से कहा, बाबा जान मेरे एक मेहमान आए हुए हैं, हम बैठे बड़ी जरूरी कारोबारी बातें कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में अभी कोई ना आए। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और इमरान से कहा, इमरान भाई हमारे मलिक साहिब इंटेलिजेंस की फुल रिपोर्ट लेकर खुद तशरीफ ले आए हैं, क्योंकि इस खुफिया रिपोर्ट की नोयत इस किस्म की थी कि इसे ना लिख कर भेजा जा सकता था और ना ही वायरलेस या रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए बताने का खतरा मोल लिया जा सकता था। इस दौरान इंटेलिजेंस के मलिक साहिब ने जेब से एक पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगा लिया था और उसके हल्के हल्के कश लगाते हुए अपनी लाल लाल पुरस्रार आंखों से कभी इमरान की तरफ और कभी जबरान की तरफ देख रहे थे। ऐसे लगता था जैसे उन्हें यकीन नहीं था कि इतने बड़े और खतरनाक मिशन को ये दोनों नौजवान मुकम्मल कर लेंगे। उनके चेहरे का तासुर बता रहा था कि इमरान और कमांडर जबरान में से किसी ने उन्हें मुतासिर नहीं किया। स्टार सेठ ने तारफी जुमलों के बाद इंटेलिजेंस के आदमी से कहा, मलिक साहिब आप खुद ही इन्हें जरूरी बातें बता दीजिए, आप बेहतर तौर पर बयान कर सकेंगे। मलिक साहब ने सिगरेट का एक कश लगाकर धुआं छोड़ा और सोफे पर इमरान और जबरान की तरफ जरा आगे को झुक कर बोले, क्या आप लोगों का कभी वस्ती भारत के जंगलों से वास्ता पड़ा है? इमरान ने कहा, जी हाँ थोड़ा बहुत। मलिक साहब ने एस्ट्रे में सिगरेट की राख चुटकी बजाकर झाड़ते हुए कहा, थोड़े बहुत से यहाँ काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा बहुत काम नहीं है। इमरान ने कहा, मलिक साहिब हम भारत के सुंदरबन से लेकर सतपड़ा के खतरनाक तरीन जंगलाती सिलसिले में कई महीने गुजार चुके हैं, आप इत्मीनान रखें, हम बाकायदा तरबियत याफ्ता कमांडो हैं, कोई फैशनेबल अनाड़ी स्याह नहीं हैं। आप ये बताइए कि हमें भारत के खुफिया प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए कहाँ जाना होगा। ड्राइंग रूम में एक बार फिर खामोशी छा गई। 7-8 सेकंड तक इंटेलिजेंस के मलिक साहिब इमरान और कमांडो जबरान को खामोश नजरों से देखते रहे। फिर उन्होंने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक तय किया हुआ कागज निकाल कर खोला, सिगरेट को एस्ट्रे में मसल कर बुझा दिया, कागज को अपने सामने तपाई पर फैला दिया, उस पर एक निगाह डाली और फिर इमरान की तरफ देख कर कहा, बम्बई के साहिल समंदर से नीचे जनूब की तरफ जाएं तो 60-70 मील के फासले पर एक जगह से समंदर किनारे को काट कर अंदर जंगल की तरफ चला गया है। जंगल में उसने पहाड़ी टीले के दामन में एक झील की शक्ल अख्तियार कर ली है, जहाँ से समंदर किनारे को काट कर जंगल में दाखिल होता है। वहाँ किनारे से हटकर जंगल में स्याह पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा मंदिर है जिसको राम जी का मंदिर कहते हैं। ये मंदिर कई 100 बरस पुराना है और बिल्कुल खंडर बन चुका है। इस मंदिर से एक बड़ा घना और दुश्वार गुजार जंगल शुरू हो जाता है। ये जंगल इतना घना है कि दिन के वक्त भी वहाँ अंधेरा छाया रहता है। शदीद बारिशों की वजह से जंगल में कई दलदलें और तालाब बन गए हैं जिनमें हजार जोंकें, सांप और मगरमच्छ रहते हैं। इसमें दाखिल होने का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें मगरिब की जानिब बांस के झुंडों में एक खुफिया रास्ता बनाया गया है जो बांस के गुंजान दरख्तों के दरमियान तंग सुरंग की मानिंद है। ये रास्ता आगे जाकर जब बांस के झुंडों से निकलता है तो वहाँ ऊंचे और घने दरख्तों का इतना बड़ा जखीरा है कि इंसान की निगाह दरख्तों के अंदर नहीं जा सकती। इन दरख्तों के दरमियान काफ़ी आगे जाकर एक जगह से दरख्तों को गिराकर एक जगह को हमवार करके वहाँ लकड़ी और पत्थरों की मदद से एक छोटी सी इमारत तामीर की गई है। इस इमारत की शक्ल हिंदुओं के मंदिर की तरह है, लेकिन हकीकत में यह मंदिर नहीं है। इस मंदिर के अंदर छोटे छोटे लकड़ी की दीवारों वाले कमरे हैं। एक ज़मीन दोज जनरेटर लगाकर इन कमरों को बिजली की सप्लाई की गई है। वहीं एक ज़मीन दोज ट्यूबवेल लगाकर यहाँ पानी की सहूलत भी मुहैया की गई है। हर कमरा मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनड है। इन कमरों में एक बड़ा कमरा भी है। ये वो खुफिया कमरा है जहां भारत के न्यूक्लियर रॉकेट के प्रोजेक्ट पर दिन रात काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज एक मरहटा साइंसदान है जिसका नाम डॉक्टर रघुपति है।
ایک بنگالی سائنسدان عورت اس کی اسسٹنٹ بھی ہے جس کا نام ڈاکٹر کملاوتی ہے۔ ان دونوں کی فوٹو تمہیں دکھا دی جائیں گی۔ ان کے سٹاف میں صرف 5-6 سائنسدان ہی ہیں۔ ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کے 5-6 سائنسدان سب کے سب پختہ عمر کے ہیں۔ ڈاکٹر رگھوپتی کی عمر 65 برس کی ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے نیوکلیئر پروگرام کے پیچھے حقیقت میں اس ڈاکٹر رگھوپتی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ مدراس کے ڈاکٹر عبدالکلام کو بھارت کی حکومت نے صرف اس لیے آگے کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کو یہ یقین دلا سکے کہ بھارت کا یہ مسلمان سائنسدان بھی پاکستان کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام جس کو ایٹمی دھماکے کے بعد بھارت سرکار نے اس کے ایٹمی پروگرام کے سربراہ کے طور پر مشہور کر رکھا تھا، اصل میں اسی مرہٹا ڈاکٹر رگھوپتی کا اسسٹنٹ تھا، لیکن محض پراپیگنڈا کے لیے بھارت اسے آگے لے آیا ہے۔ حقیقت میں بھارت کو ایٹمی طاقت بنانے والا یہ ڈاکٹر رگھوپتی ہے۔ اب یہ شخص بھارت کی ایئر فورس کے انتہائی ہلاکت خیز نیوکلیئر وار ہیڈ والے راکٹ کی تیاریوں میں شب و روز مصروف ہے۔ اس نیوکلیئر راکٹ کے متعلق آپ لوگوں کو تفصیل ضرور معلوم ہو گئی ہوگی۔ عمران نے کہا، جی ہاں، ہمیں اس راکٹ کے بارے میں پوری معلومات مل چکی ہیں۔ انٹیلیجنس کے ملک صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر کہا، نیکوبار آئی لینڈ میں اپنی ایٹمی لیبارٹری بلکہ ورکشاپ کے مکمل طور پر تباہی کے بعد اس مندر والے خفیہ ورکشاپ میں نیوکلیئر وار ہیڈ کے راکٹوں پر اثر نو بڑی تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے۔ دوسری اہم بات جو آپ کو بتانی ضروری ہے یہ ہے کہ نیوکلیئر وار ہیڈ کا سائنسی فارمولہ کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ لکھے ہونے کی صورت میں اس کے چرائے جانے کا 100% امکان تھا۔ چنانچہ سیکیورٹی کے پیش نظر فارمولہ ڈاکٹر رگھوپتی نے یاد کر رکھا ہے، اس خیال سے کہ اگر ڈاکٹر رگھوپتی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ اچانک مر جاتا ہے تو یہ فارمولہ اس کی اسسٹنٹ سائنسدان ڈاکٹر کملاوتی کو بھی یاد کرا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں اس خفیہ پروجیکٹ کے سربراہ ہیں اور سارا کام ان کی نگرانی میں ہی ہو رہا ہے۔ یہاں راکٹ نہیں تیار کیے جا رہے بلکہ یہاں وہ نیوکلیئر مادہ تیار کیا جا رہا ہے جس کی ساری مقدار نیکوبار جزیرے کی زیر زمین لیبارٹری کی تباہی کے ساتھ ہی راک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب یہی مواد یہاں پھر سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر اس خفیہ پروجیکٹ میں کام نہ رکا تو خیال ہے کہ 2 ماہ کے بعد بھارت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے والے سینکڑوں نیوکلیئر وار ہیڈ کے راکٹ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کمانڈر عمران نے جب ملک صاحب سے وہاں کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس قسم کے پروجیکٹ پر ظاہر ہے سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ ہماری خفیہ رپورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے کمانڈو قسم کی کوئی بٹالین تعینات نہیں ہے، چونکہ یہ پروجیکٹ بھارت کے جنوبی علاقے کے دشوار گزار جنگل میں انتہائی خفیہ جگہ پر ہے، اس لیے وہاں مہاراشٹر کی پولیس فورس کی تھوڑی سی نفری کو ہی کافی سمجھا گیا ہے، مگر یہ پولیس فورس کمانڈو کی طرز پر تربیت یافتہ جوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کے پاس خودکار ہتھیار ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ جیل کی جانب پولیس فورس کے خفیہ جگہوں پر مشین گنوں کے 2 مورچے بھی ہیں، ان کا سراغ آپ لوگوں کو خود لگانا ہوگا، لیکن جیل کی جانب سے رام جی کے مندر کے کھنڈر تک چونکہ دلدلی میدان ہے اس لیے یہاں کوئی مورچہ وغیرہ نہیں ہے۔ جبران نے سوال کیا، یہ سائنسدان اور ان کا عملہ کیا وہیں رہتا ہے؟ اور اگر وہیں رہتا ہے تو کیا وہ کبھی چھٹی پر شہر نہیں جاتا؟ انٹیلیجنس کے ملک صاحب بولے، چونکہ وہاں ہنگامی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے اس لیے ابھی کچھ مدت تک کسی کو وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں باہر سے کوئی ضروری سامان وغیرہ منگوانا ہوتا ہے تو ایک ہیلی کاپٹر جو ان کی سپلائی لے کر ہفتے میں 1 دن آتا ہے ان کی ضرورت کی اشیاء لے آتا ہے۔ آپ ہمیں پروجیکٹ کے چیف سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کے اسسٹنٹ کملاوتی کی فوٹو کب تک دکھا سکیں گے؟ ملک صاحب کاغذ کو طے کر کے جیب میں رکھتے ہوئے بولے، یہ فوٹو کل شام تک ستار صاحب کو مہیا کر دی جائیں گی، کچھ اور پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، ظاہر ہے ہمیں اس مشن کے لیے اسلحہ وغیرہ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ملک صاحب نے ستار سیٹ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، ستار صاحب اس سلسلے میں آپ کو ہر شے مہیا کر دیں گے، آپ کو ہر قسم کا ایمونیشن سپلائی کر دیا جائے گا۔ اور کچھ؟ عمران نے کہا، بس اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں پوچھنا۔ ملک صاحب نے ستار سیٹ کی طرف دیکھا اور بولے، اوکے ستار صاحب اب میں چلتا ہوں۔ ستار سیٹ نے کہا، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ آتا ہوں۔ ملک صاحب نے ہاتھ سے انہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، اس وقت آپ کا میرے ساتھ باہر نکلنا ٹھیک نہیں، آپ یہیں رہیں، خدا حافظ۔ اور ملک صاحب کمرے سے نکل گئے۔ جب ان کی گاڑی ریسٹ ہاؤس سے نکل گئی تو ستار سیٹ نے عمران سے کہا، کیا خیال ہے تمہارا؟ عمران بولا، بڑا اچھا خیال ہے، مشن پیچیدہ ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمارے سامنے صرف اپنے وطن عزیز کی سلامتی ہے۔ ستار سیٹ کہنے لگا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کون سا روٹ اختیار کرنا ہوگا۔ بمبئی سے ریلوے کی ایک برانچ لائن کلابا اور کھمبا گھاٹ سے ہوتی ہوئی آگے رتنا گری کی طرف نکل جاتی ہے۔ تم اسی ٹرین میں بمبئی سے چلو گے، کھمبا گھاٹ پر تم ٹرین سے اتر جاؤ گے۔ یہ جنگل میں ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، سوائے آدی باسی یعنی جنگلی لوگوں کی جھونپڑی کے وہاں اور کچھ نہیں ہے۔ کھمبا گھاٹ سے مغرب کی طرف جے گڑھ گھاٹ تک ایک راستہ جنگل میں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ جے گڑھ وہ جگہ ہے جہاں سے سمندر کنارے کو کاٹ کر جنگل میں جا کر جھیل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔
تمہارا خطرناک مشن جیک گڑھ گھاٹ سے شروع ہوگا۔ جب تم جھیل کے کنارے کنارے جنگل میں داخل ہوگے، ذرا آگے جا کر تمہیں کالے پتھروں سے تعمیر کیا ہوا پرانا رام جی کا مندر ملے گا۔ تمہیں اس مندر کے کھنڈر کو اپنا بیس کیمپ بنانا ہوگا۔ اس کے آگے ایک دارلی میدان ہے جس کے پیچھے بانسوں کا وہ گھنا جنگل ہے جس میں سے پروجیکٹ تک جانے کے لیے ایک سرنگ نما راستہ بنایا گیا ہے۔ تمہارا منصوبہ اس سرنگ میں سے گزر کر خفیہ پروجیکٹ تک پہنچنا ہوگا۔ یہاں بیٹھ کر تم یقینی طور پر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ ساری پلاننگ تمہیں مندر کے کھنڈر میں پہنچنے کے بعد وہاں کے حالات دیکھ کر بنانی ہوگی۔ کمانڈر جبران نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری بلکہ لازمی ہے کہ ہم وہاں جنگلی لوگوں کے بیس میں جائیں یا وہاں جا کر وہاں کے جنگلی لوگوں کا حلیہ بنا لیں۔ اس طرح ہمیں ٹارگٹ کے قریب پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اس لباس میں ہم فوراً پکڑ لیے جائیں گے۔ عمران نے اپنے ساتھی کمانڈو کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس علاقے کے جنگلی لوگ خاص طور پر کس قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ تو ستار صاحب ہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ستار سیٹھ بولا، میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر الماری تک گئے۔ الماری میں سے انہوں نے انگریزی کا ایک رنگین میگزین نکالا اور اسے لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ رسالے کی ورق گردانی کرتے ایک جگہ انہوں نے عمران اور جبران کو ایک جنگلی آدی باسی کی رنگین تصویر دکھائی جو رسالے کے فوٹوگرافر نے اتاری ہوئی تھی۔ کہنے لگے، یہ ان آدی باسی جنگلی لوگوں کا حلیہ ہے جو بمبئی سے رتنا گری تک کے جنگلوں میں رہتے ہیں۔ عمران اور جبران غور سے تصویر کو دیکھنے لگے۔ اس میں جو جنگلی آدی باسی دکھایا گیا تھا وہ کوئی افریقہ کے جنگلوں کا جنگلی نہیں تھا۔ اس تصویر میں جو کہ باسی جنگلی تھا اس کا حلیہ یہ تھا، اس نے سر کے بالوں کو اوپر اٹھا کر اس کا ایک جوڑ سر کے درمیان بنایا ہوا تھا۔ جسم پر ایک صدری تھی جس کے بٹن کھلے تھے۔ صدری کے نیچے اس نے گھٹنوں تک ایک میلی سی دھوتی باندھ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 4.5 فٹ ایک لمبا بانس تھا جس کی ٹیک لگا کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ رنگ اس کا گہرا سانولا تھا۔ ستار سیٹھ بولا، تم لوگ اگر وہاں جا کر اپنا یہ حلیہ بنا لو تو تمہیں بڑی آسانی رہے گی اور پولیس تمہیں بھی جنگلی آدی باسی ہی سمجھیں گے اور تم پر شک نہیں کریں گے۔ جہاں تک ان لوگوں کی زبان کا تعلق ہے، ان کی اپنی کوئی علیحدہ زبان نہیں ہے۔ وہی شکستہ ہندی نما اردو بولتے ہیں جو عام طور پر بمبئی کے دور دراز دیہات میں بولی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ تمہیں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ہو جائے گا کیونکہ یہ آدی باسی ریل میں آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بمبئی اور بھارت کے مغربی گھاٹ کے پیشتر ماڈرن شہروں کے قریب آباد ہیں، اس لیے یہ زیادہ جنگلی نہیں ہے اور بمبئی کی دیہاتوں والی زبان ہی بولتے ہیں جو تم آسانی سے بول سکتے ہو۔ باقی تمہیں ان کا لباس اور جسم کو گہرا سانولا کرنے کے لیے ایک سپرے دے دیا جائے گا۔ سپرے کا رنگ پانی وغیرہ سے بالکل نہیں اترے گا اور ہاتھ لگانے سے بھی انگلیوں پر اس کا رنگ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ تم جس قسم کا اسلحہ کہو گے تمہیں مل جائے گا۔ جب ستار سیٹھ بھی چلے گئے تو کمانڈر جبران کہنے لگا، ایک بات طے شدہ ہے کہ اس مشن میں ہمارے وسائل انتہائی ناکافی ہیں اور اس ٹارگٹ کا مشاہدہ کر کے آپریشن پوائنٹ کی نشاندہی کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مقام ہے۔ اس مشن میں ہمیں مکمل طور پر اپنی ذہانت اور تجربے سے کام لینا ہوگا جس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ کمانڈر جبران بولا، میں تیار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے تو مقصد حاصل ہو کر رہتا ہے۔ کمانڈر عمران غور و فکر کے موڈ میں تھا۔ کہنے لگا، تمہارے خیال میں ہمیں یہاں کس قسم کے اسلحہ کی ضرورت پڑے گی؟ آٹومیٹک پستول جن پر سائلنسر چڑھے ہوں اور ایک کمانڈو چاقو تو لازمی چاہیے۔ باقی جبران نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، باقی ہمیں انتہائی دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہوگی۔ یہ مواد ایسا ہونا چاہیے جو مختصر ہو لیکن اس میں قیامت خیز اور ہمہ گیر تباہی کی صلاحیت ہو۔ عمران بولا، ایسا مواد ہمیں ٹائم بموں کی صورت میں مل جائے گا۔ باقی اور ہماری کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جرت، موقع شناسی اور ذہانت کی ضرورت ہوگی جو میرا خیال ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرے دن رات کو ستار سیٹھ آیا تو اس کے پاس پروجیکٹ کے چیف سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ ڈاکٹر کملاوتی کی تصویریں بھی تھیں۔ اس نے بریف کیس میں سے دونوں پاسپورٹ سائز کی رنگین فوٹو نکال کر عمران اور جبران کو دکھائی۔ ڈاکٹر رگھوپتی کی عمر 65 سے کچھ زیادہ ہی لگتی تھی۔ اس کا سر درمیان سے گنجا تھا، بالوں میں سفیدی کثرت سے تھی۔ ڈاکٹر کملاوتی اس کے مقابلے میں جوان لگتی تھی۔ دونوں نے اینکیں لگائی ہوئی تھی۔ دونوں کے ماتھوں پر ہندوؤں والے زعفرانی رنگ کے تلک لگے تھے۔ ستار سیٹھ بولا، ان کی شکلیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو تاکہ ٹارگٹ پر پہنچ کر تم انہیں پہچان سکو۔ عمران اور جبران دونوں کمانڈوز نے باری باری دونوں تصویروں کو غور سے دیکھا اور پھر انہیں ستار سیٹھ کو واپس کرتے ہوئے کہا، اتنا ہی کافی ہے، اب ہم ان دونوں کو خواہ یہ کسی بھی بیس میں ہو پہچان لیں گے۔ ستار سیٹھ نے دونوں تصویریں بریف کیس میں رکھ لی اور بریف کیس بند کر کے کہا، اب تم کس وقت اس مشن پر روانہ ہونا چاہو گے؟ کیونکہ اس میں زیادہ تاخیر سے کام لینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کمانڈر عمران نے کہا، ہمیں اسلحہ وغیرہ کی ضرورت ہوگی، وہ جس وقت بھی ہمارے پاس آ جائے گا ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ستار سیٹھ نے پوچھا، اسلحہ اور ایمونیشن کے معاملے میں تمہاری ضروریات کیا ہیں؟
عمران نے ستار صاحب کو پوری تفصیل سے اپنی ضرورت سے آگاہ کر دیا۔ ستار سیٹھ بڑے غور سے سنتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، مجھے صرف کل کا دن دے دو، پرسوں دوپہر تک تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ عمران نے کہا، جہاں تک دھماکہ خیز مواد کا تعلق ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ ہمیں کس شکل میں مل سکے گا۔ ستار سیٹھ بولا، وہ ٹائم بموں کی شکل میں ہی ہوگا، پرسوں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایمونیشن تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہی ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔